یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، نور ہے یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ لو آؤ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو آؤ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے۔ علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ پروگرام کہ جو یاد حرمین طیبین میں رلاتا ہے، ناظرین وہ پروگرام کہ جو لوگوں کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کے آڈیشن الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت ہماری مدنی چینل کی ٹیم موجود ہے سیدنا سخی سلطان عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب، اور آج اس شہر میں یعنی کہ عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے آڈیشن کا آغاز۔ آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر کرے یہ دیکھ۔ کیا جذبہ لے کر آئے ہیں؟ یہ ذہن لے کے آئے ہیں کہ علم دین حاصل کریں۔ کس چیز نے ابھارا آپ کو ذہنی آزمائش آڈیشن کے لیے؟ علم دین۔ اچھا، کیسے ذہنی آزمائش کا ذہن بنا کہ میں بھی آڈیشن دوں؟ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، تو ہمارا بھی ذہن بنا کہ ہمیں بھی ہونا چاہیے یہاں پر، اچھا، شوق پیدا ہوا دیکھ کر۔ وہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا آج انہیں ذہنی آزمائش کا آڈیشن میں لے کر آیا۔ بعض نے کہا کہ حاضری مدینہ کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے ذہنی آزمائش کا یہ پروگرام۔ یقیناً جو فائنل پہنچتے ہیں، فائنل جیتتے ہیں، الحمدللہ بعض اوقات بلاوا آتا ہے اور مدینے کا ٹکٹ انہیں دیا جاتا ہے، پیکج باقاعدہ دیا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ عاشقان رسول مختلف نیتوں کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیشن میں آئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہی رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا کہ حیدرآباد کی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے وہ کون سے 3 خوش نصیب ہوں گے جو حیدرآباد کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ اگر آپ ذہنی آزمائش کی ٹیم میں آج سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی کیا کیا نیت ہیں؟ انشاءاللہ اچھی طرح تیاری کریں گے اور انشاءاللہ فائنل تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ حاضری مدینہ بھی کریں گے اس کے سبب۔ جی انشاءاللہ بہت ساری نیتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ علم دین حاصل بھی ہو جائے گا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ٹیسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب الحمدللہ پیپر کی چیکنگ ہوگی، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ ہوئے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد آڈیشن کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں وہ 20 عاشقان رسول 20% جو ہمارے سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ان کے نام اناؤنس ہوں گے اور اس بار ہمارا یہ مرحلہ فائنل مرحلہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ان 20 میں سے بھی مزید شارٹ لسٹ کیے جائیں گے اور اس میں سے بنے گی 3 اسلامی بھائیوں پر مشتمل حیدرآباد کی ٹیم ذہنی آزمائش سیزن 16 کی۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کرے یہ دیکھ نور
झुका है दर खुला चले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाजरीन, चलते हैं हमारे सेकंड राउंड इंटरव्यू की तरफ। जो हमारे पहले इस्लामी भाई हैं वो हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद अत्तारी, वल्दियत हाकिम अली। पहला सवाल आपकी जानिब बढ़ा रहे हैं, अल्लाह पाक बंदे पर किस हालत में इनाम फरमाता है? हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक बंदे पर उस हालत में इनाम फरमाता है जब वो अल्लाह पाक की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। जी, आपसे सवाल ये है कि हज़रत सैयदना सुफियान सौरी अलैह रहमतुल्लाह कवी ने हज़रत सैयदना उस्मान बिन ज़ायदा रहमतुल्लाहि अलैह को ख़त में क्या लिखकर भेजा? इसका जवाब ये है कि हज़रत सैयदना उस्मान बिन ज़ायदा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सुफियान सौरी अलैह रहमतुल्लाहि कवी ने मुझे ख़त लिखा जिसमें तहरीर था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिस्म ठीक रहे और तुम्हारी नींद कम हो तो खाना कम कर दो। सैयद दिलबर ज़ातारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान ज़मज़म लतीफ़ाबाद नंबर 4। वसवसे दूर करने के लिए क्या पढ़ा जाए? आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल बातिनु, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवा बिकुल्लि शैइन क़दीर। जी, सवाल आपसे ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबूवत कब अता की गई? एक साहबी आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपको नबूवत कब अता की गई? तो लोगों ने अर्ज़ की कि ये सवाल देने दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्हें सवाल करने दें, मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान में थे। अशरफ मुबश्शर के नाम याद है? कोई 5 बताएं, खुलफाए राशिदीन के अलावा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर। चले माशाल्लाह। अगले इस्लामी भाई। मुज्तबा अहमद खान वल्द अहमद मियाँ। अन्नदमु तौबतुन का क्या तर्जमा है? शर्मिंदगी तौबा है। शर्मिंदगी तौबा है। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या रात में नाखून काट सकते हैं? जी हाँ, रात में नाखून काट सकते हैं। अवाम में ये गलत मशहूर है कि रात में नाखून काटना मना है। क्या नाम है आपका? मुज्तबा अहमद खान, जामिअतुल मदीना दर्जा सालिसा, 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। अशार से स्टार्ट लेते हैं आपका। 70,000 सुबह 70,000 शाम। 70,000 सुबह है 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ़ आठों पहर की है। मोहम्मद नाम रखने की हदीस पाक में क्या फजीलत आई है? हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने किसी लड़के का नाम मेरी मोहब्बत की वजह से मोहम्मद या अहमद रखा तो अल्लाह ताला बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। ज़मीर क्या है? ज़मीर कोई गोश्त का लोथड़ा नहीं बल्कि अंदरूनी एहसास का नाम ज़मीर है, और इसे नफ्स लवामा यानी मुलामत करने वाला नफ्स भी कहते हैं। और जब बंदा गुनाह कर बैठे और उसका नफ्स लवामा हो तो उससे नादिम और पेशेमान होता है और शर्मिंदगी महसूस करता है, और जब बंदा शर्मिंदा होगा तो तौबा करेगा तो गुनाह माफ़ होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आटो पहर की है। 70,000 सुबह है 70,000 शाम, यूं बंदगी लुत्फ़ रुख आटो पहर की है। यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आटो पहर की है। माशाल्लाह। अगले इस्लामी को दीजिएगा। एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में ले जाना कैसा? एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में ले जाना जायज़ नहीं, हत्ता कि एक मस्जिद के लोटे को दूसरे मस्जिद के लोटे तक ले जाना भी दुरुस्त नहीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। बिलाल आज़म वल्दियत मोहम्मद आज़म। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। ये दूसरा मिसरा मैंने पढ़ा। मेरे घर से गुनाह है हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रिजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। कौन सी दो आंखें जहन्नम की आग को नहीं देख सकेंगी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। नंबर 1, वो जो तन्हाई में कोफे खुदा से रोती हैं।
नंबर 2, वो आँख जो रात के वक्त राह खुदा में पहरा देते हुए गुजारे। रात का इसमें है जिक्र? जी। रात का है ना जिक्र? माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका। कोई 5 अराकीन शुरा के नाम बताएं। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, हाजी फारूक जिलानी साहब, फारूक जिलानी साहब, हाजी अमीन। हाजी अमीन 3, 2 है हाजी अमीन, एक मक्तल मदीना वाला। चलो 2 लगा लें, 4 हो गए। वादाए चश्म है बख्शाएंगे गोया होकर। है गोश शाह कहते हैं फरियाद रसी को हम हैं, वादाए चश्म है बख्शाएंगे गोया होकर। 70,000 सुबह हैं 70,000 शाम। 70,000 सुबह 70,000 शाम, ये बंदगी रुख आठों पहर की। यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। अगले स्लाइड भाई। अच्छा, एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में ले जाना कैसा? एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में ले जाना जायज़ नहीं, यहाँ तक कि एक मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में ले जाया जा नहीं सकता। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। कश्ते अमल परी है ये बारिश की डालें हरी हरी हैं तो बालें भरी भरी, कश्ते अमल परी ये बारिश किधर की है। अगले स्लाइड को माइक दीजिए। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार। अदना सी ये शनाख्त तेरे रह गुजर की है। पहली सफ में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है? पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की फजीलत के बारे में आता है कि अगर लोगों को मालूम होता कि पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की क्या फजीलत है तो वो कुरान अंदाज़ी करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इतनी फजीलत अगर इसकी लोगों को पता लग जाती तो वो पहली सफ़ के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि कुरान अंदाज़ी के ज़रिए लोगों की जगह बुक होती। नाजरीन, हमारा दूसरा राउंड जहानत का इम्तिहान ये अपने अख्ताम को पूछा। तमाम इस्लामी भाइयों की तैयारियां बहुत मजबूत थी, कुछ तो माशाल्लाह और ज़्यादा मजबूत थे पहले से। अल्लाह पाक सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन हमने इस इंटरव्यू वाले राउंड में, इस जहानत के इम्तिहान के राउंड में 5 इस्लामी भाई सेलेक्ट किए हैं कि जिनके साथ अब इंशाल्लाह रैपिड राउंड होगा। और उनमें से, उन 5 में से 3 खुश नसीब इस्लामी भाई कराची में होने वाले ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के मंच की जीनत बनेंगे। पहले खुश नसीब इस्लामी भाई हैं, नाम में उनका मोहम्मद हसीब, वल्दियत मोहम्मद शफीक। अच्छा, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को काकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास कुछ मुसाफिर आए और उस वक्त आपके पास खाने के लिए कुछ न था, तो गेब से काकी यानी रोटी आई, तो आप उस वजह से काक के लक़ब से मशहूर हो गए। माशाल्लाह, काकी के लक़ब से काकी के लक़ब से। दिल हजी तुझे चकीदा होना था, नसब दिल को पनाह किनारे खा के मदीना से राहत मिलती, दिल तुझे चकीदा होना था। कालक जबी की सजदा दर से छुड़ाओगे, उसको भी लिए चले हुए तमन्ना हजर की है। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा। सरकार में न लाए न हाजत अगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाए ना हाजत अगर। जो बारगाह देखिए गैरत खंडर की, आबाद एक दर है तेरा और तेरे सिवा, जो बारगाह देखिए गैरत खंडर की। ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, है ये उम्मीद अल्लाह को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। सोपा खुदा को ये अजमत किस सफर की है, हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहे, सोपा खुदा को ये अजमत किस सफर की है। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिए। लोगों का मजाक उड़ाने वालों के मुतालिक हदीस पाक में क्या वईद बयान की गई है? हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत का दरवाज़ा लोगों के मजाक उड़ाने वाले के सामने खोला जाएगा और पुकारा जाएगा कि आओ यहाँ आओ। वो निहायत बेचैनी और गम में डूबा हुआ उस जन्नती दरवाजे के सामने जाएगा, मगर जब पास पहुंचेगा तो वो जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर एक दरवाज़ा खुलेगा, उससे निदा दी जाएगी कि आओ यहाँ आओ। वो निहायत बेचैनी और गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के सामने जाएगा, मगर जब पास पहुंचेगा वो भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसी तरह उसके साथ मामला होता रहेगा, यहाँ तक कि फिर एक दरवाज़ा खुलेगा, उसको निदा दी जाएगी और वो अफसोस नाउमीदी की वजह से नहीं जाएगा और इसी तरह जन्नत में जाने से माशाल्लाह। हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना था। नाजरीन, वैसे तो ये 5 इस्लामी भाई ही काबिल हैं, बहुत ज़हीन है। अल्लाह पाक ने इनको खूब जहानत से नवाजा है। आपने भी इनका ऑडिशन मुलाहजा किया होगा, लेकिन चूँकि हमें 3 अफराद पर मुश्तमिल टीम बनानी है तो हमें इन 5 में से 3 अफराद की सिलेक्शन करनी होगी। पहले इस्लामी भाई हमारे
جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں نام ہے ان کا عبد الاحد اتاری ولدیت امداد حسین. ماشاء اللہ الکریم، مبارک ہو، بہت بہت ماشاء اللہ، بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا. حیدرآباد کی ٹیم کے جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں اور ان کا نام ہے مشتبہ احمد خان. ماشاء اللہ کریم، ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کانگریچولیشن. ہمارے تیسرے اسلامی بھائی کون ہوں گے اس کی اناؤنسمنٹ ہمارے دانش بھائی کریں گے. خلیفہ امیر السنت کی کنیت کہہ لیں، ان کے نام میں آتی ہے، ان کا نام ہے اسید رضا ولدیت احسان. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد کی ٹیم کا انتخاب ہو چکا ہے. سلیکشن کے بعد یہ 3 خوش نصیب آپ کو نظر آ رہے ہیں جو حیدرآباد کی نمائندگی کریں گے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے کراچی میں ہونے والے براہ راست مدنی مقابلوں میں، اور انہیں انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کی ٹیم کی جانب سے ویلکم ٹو ذہنی آزمائش کراچی کا یہ فرضی ٹکٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر انشاءاللہ الکریم یہ جو باقاعدہ ٹکٹ ہوتا ہے، جو ٹرین کا ہو یا بس کا ہو، حیدرآباد قریب ہے تو بس کا سفر ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم آنا جانا اس سلسلوں میں ان کا رہے گا. تو نگران حیدرآباد سٹی حاجی محمد سہیل اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ہاتھوں انہی کے شہر کی ٹیم، حیدرآباد کی ٹیم کے ان عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کو یہ فرضی ٹکٹ پیش کیا جائے گا. جی دانیل مدنی بھائی بڑھا دیں. یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے. نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے. جہاں جہاں آپ کے شہر میں مدنی چینل کی ٹیم اس انتخاب کے لیے آ رہی ہے، ذمہ داران سے رابطہ کیجیے. ہو سکتا ہے آپ اپنے شہر کی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان لائیو ہونے والے، براہ راست ہونے والے سلسلوں میں شامل ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں. پاکستان کے ہر شہر کی اپنی ہی خصوصیت ہے، لیکن ٹنڈو آدم شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کیلے کثرت سے پائے جاتے ہیں. اس اعتبار سے اس شہر کو دا سٹی آف بناناز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹنڈو آدم کی اس خصوصیت کے ساتھ ساتھ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی مشہور صوفی بزرگ حضرت سیدنا شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک بھی ہے، جو کہ مرجع خلائق ہے. اور آج مدنی چینل کا یہ مدنی عملہ، یہ مدنی ٹیم ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ میں پہنچ چکی ہے. اور الحمدللہ اس لائبریری کے اندر یہاں کے عاشقان رسول کے درمیان ابھی آڈیشن ہوگا. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. یہ جنتوں کا راستہ. اگر آپ آج کے اس آڈیشن میں جو ہے وہ ٹنڈو آدم کی ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی کیا کیا نیتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں. تو انشاءاللہ کیا 7 دن کا فیضانہ نماز کورس بھی کروں گا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں درجہ نوی میں 4تھے درجے میں عالم کورس کر رہا ہوں. انشاءاللہ مکمل درسن میں کروں گا. اگر آپ آج کی ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آگے جب آپ کی ٹیم بن کر مدنی چینل پر لائیو سلسلوں میں جاتی ہے تو پھر آپ کی کیا نیتیں اور کہاں تک جانے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے، بس اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. تحریری امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے پیپر جو ہے وہ آپ عطا فرما دیجئے. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ریٹن ٹیسٹ کا یہ کہہ لیں کہ یہ پیپرز بھی چیک ہو چکے ہیں اور اب ریزلٹ اناؤنسمنٹ کی باری آ چکی ہے. ہمارے جو عاشقان رسول آڈیشن کا حصہ بنے تھے، ان کی کہہ لیں دل ویسے ہی دھڑک رہا ہوتا ہے
لیکن بعض اوقات جب رزلٹ اناؤنسمنٹ کی باری آتی ہے، امتحان کی تیاری بھی کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب رزلٹ آنا ہوتا ہے تو اس وقت دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا رزلٹ پتہ نہیں کیسا بنا ہوگا. تقریباً 15 کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ جو ذہانت کا امتحان ہے اس کی جانب بڑھے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم ہمارا پہلا نام جو ہے مولانا دانیال مدنی صاحب پکاریں گے. آپ سماعت فرمائیے. پہلے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو پچھلے سال میرپور کی ٹیم کا حصہ بھی تھے، ماشاءاللہ محمد جاوید ولدیت خدا بخش. ماشاءاللہ مرحبا. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. جن اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے یہاں پر تشریف لائیے گا. محمد فیضان ولدیت عبدالستار. تانبے یا لوہے کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ درست جواب ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اگلے اسلامی بھائی. سوال یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں کو نایاب فرمایا؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں 3 چیزوں سے زیادہ کوئی چیز نایاب نہیں ہوگی: سنت جس پر عمل کیا جائے، حلال کا پیسہ، اور دینے والا دوست. آپ سے سوال یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی موجودگی میں سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ مسلمان بھائی کی اس کا درست جواب یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کریم و مہربان آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر 2 افراد آپس میں سرگوشی نہ کرو کہ یہ عمل سے غمگین کرے گا. عبدالرحمن ولدیت غلام مصطفیٰ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار 2 جہاں، اے مرتضیٰ عتی کو عمر کو خبر نہ ہو. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اگلے اسلامی بھائی. اے مرتضیٰ عتی کو عمر کو خبر نہ ہو، اے پروردگار 2 جہان. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار 2 جہاں، اے مرتضیٰ عتی کو عمر کو خبر نہ ہو. اگلے اسلامی بھائی. سوال آپ سے، میزان پر بھاری 2 عمل کون سے ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اپناؤ اور خاموشی اختیار کرو کہ یہ 2 اعمال بدن پر ہلکے ہیں جبکہ میزان پر بہت بھاری ہیں. نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے اس تھے. کلام کا مقطع سنائیں. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وا بٹے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مقطع ہیں اس کلام کے. چلے ماشاءاللہ. اگلے. میرا نام محمد جاوید اتاری بن خدابش کھتری ہے اور میں میرپور خاص کا رہنے والا ہوں اور کاروبار کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. کیا کاروبار کرتے ہیں جاوید بھائی؟ جی میں کپڑوں کا کاروبار کرتا ہوں. آنکھوں کی بصارت سے محروم ہیں تو کپڑے کے کام میں کوئی معاون رکھتے ہیں ساتھ میں جو بتا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ گاہک تو آ کے ظاہر سی بات ہے چوز کرتا ہوگا، چوائس مانگتا ہوگا نا کہ بھئی یہ چیز دکھائیں. جی ہاں، اصل میں مجھے پہلے نظر آیا کرتا تھا. اچھا. اس وقت ہی میں نے یہ کام سیکھا تھا چھوٹی عمر سے ہی میرے والد صاحب کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ میری نظر جاتی چلی گئی اور اب یہ ہے کہ میں نابینا ہو گیا ہوں. اس وقت دکان پر یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا بیٹا موجود ہوتا ہے. کوئی کسٹمر وغیرہ آتا ہے تو پھر وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچے مجھے کلر نکال کر یا وہ ڈیزائن جو
وہ مانگ رہے ہوتے ہیں گاہک مجھے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر میں انہیں ریٹ وغیرہ بتا کر پھر یہ کہ کاٹ کر لپیٹ کر ان کو دے دیتا ہوں۔ چلیں اب آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا ورد ارشاد فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ صبح کو 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا نام محمد مشتاق احمد بن حاکم علی ہے۔ بیعت اور طلب میں کیا فرق ہے؟ طلب یہ ہے کہ وہ کسی فیض کا طالب ہوتا ہے، جبکہ بیعت جو ہے وہ مکمل بک جانا ہوتا ہے۔ چلے، مسجد میں دوڑنا کیسا ہے؟ مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ پورا جواب ابھی بھی نہیں دیا آپ نے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے؟ سورہ مریم۔ شہد کی مکھی؟ شہد کی مکھی۔ سورہ نحل۔ محمد بلال ولدیت کریم بخش۔ بزرگوں کے پاس دفن ہونے کے متعلق حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ حدیث پاک میں آیا کہ نیک لوگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی وجہ سے عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کی برکت سے عذاب کم ہو جاتا ہے، ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ میزان پر بھاری دو عمل کون سے ہیں؟ میزان پر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ آج کل بندر کو نچایا جاتا ہے اور تماشا دکھایا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ آج کل بندر کو نچایا جاتا ہے، یہ سب حرام کام ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، بندر نچانا بھی حرام ہے اور اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ گرے تھے بادل، بھرے تھے جھلتل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گرے تھے بادل، بھرے تھے جھلتل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ تحیۃ الوضو کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں جنت میں تشریف لے جا رہا ہوں کہ میں آپ کو آگے چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعات نفل پڑھتا ہوں، بس یہی سبب ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم کا آڈیشن یہ بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ کہہ لیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی شہر میں جاتے ہیں، ٹیم کا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا اس کے برعکس ہوا تھا۔ آج ہم یہاں پر پوری ٹیم نہیں بنا پائے، لیکن ٹنڈو آدم میں جن عاشقان رسول نے، جن کنٹیسٹنٹس نے اس میں شرکت کی ہے، ان میں سے 2 اسلامی بھائیوں کا انتخاب ہوا ہے۔ تو پہلا نام یہ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں جو ٹنڈو آدم کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، ابن غلام مصطفیٰ، اور ان کا نام ہے عبد الرحمان۔ ماشاءاللہ آ جائیے میرے دائیں جانب، آپ کھڑے ہو جائیے۔ اگلا نام انشاءاللہ ہمارے ڈویژن مشاورت کے نگران سید محمد دانش شاہ صاحب اتاری یہ پکاریں گے۔ نام محمد طاہر، ولدیت محمد افضل۔ ماشاءاللہ، مرحبا بھائی طاہر بھائی، مبارک ہو آپ کو بھی، آپ بھی تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ الکریم، یہ 2 اسلامی بھائی ٹنڈو آدم سے آج سلیکٹ کیے گئے ہیں ٹنڈو آدم کی ٹیم کے لیے، اور ایک اسلامی بھائی جمشید رضا حیدرآباد میں کل آڈیشن میں جو رہ گئے تھے، انہیں بھی ٹنڈو آدم کی ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ڈویژن مشاورت نگران سید دانش شاہ صاحب اتاری بھی موجود ہیں، ساتھ میں ہمارے یہاں کے تحصیل نگران ہیں ٹنڈو آدم کے احمد رضا اتاری بھائی، ان دونوں کے ہاتھوں ویلکم ٹو ذہنی آزمائش کا یہ فرضی ٹکٹ ہمارے عبد الرحمان بھائی اور طاہر بھائی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔